قیامت مقابل بنانا. اللہ نے ذکر فرمایا زمین میں نے بنائی, آسمان میں نے بنایا, فلاں 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 میں نے بنایا, ساری کائنات کو میں نے بنایا, میرے ساتھ بنانے میں کوئی شریک نہیں, تو عبادت میں بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. سبحان اللہ. آج کی اگلی آیت میں اللہ ان مشرکوں کا اس وقت کا تصویر اور جو سامنے ایک مظاہرہ ہوگا اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, حساب و کتاب ہوگا. آج تو کوئی کسی کے کہنے پہ جب چلتا ہے اس پہ بڑا مان کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ میری شفاعت کرے گا, یہ ہمیں وہاں کام آئے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کام وہی آئے گا جو قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے. جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, جو اپنی عبادت میں راضی ہے کہ میری عبادت کرو, وہ کبھی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا. اور اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں. سب سے پہلے سمجھیں برات کس کو کہتے ہیں؟ بری الذمہ, یعنی اپنے سے بری ہونے کا اعلان کرنا اور اپنے آپ کو ایک طرف کر دینا, بیزار ہو جانا اور بات سے بالکل الگ ہو جانا, اس کو کہتے ہیں برات. قرآن نے برات کا تذکرہ فرمایا. اگر ذوق ہے تو ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی اتباع کی جاتی ہے, وہ پیر جو غیر شرعی ہے, الفاظ پہ غور کریں, وہ پیر جو غیر شرعی ہے, وہ معبود جو معبودان باطل ہے, استبرأ الذین اتبعوا, قیامت کا دن ہوگا جن کی اتباع کی جاتی ہے وہ برات کا اعلان کر دیں گے, بری الذمہ ہو جائیں گے, اپنے آپ کو ایک طرف کر دیں گے. من الذین اتبعوا, ان لوگوں سے جو اتباع کرتے تھے, ان لوگوں سے جو آ کر مریدیاں کیا کرتے تھے, ان لوگوں سے جو آ کر سجدے کیا کرتے تھے, ان لوگوں سے جو آ کر غیر شرعی کام کیا کرتے تھے. کب؟ اللہ فرماتے ہیں برأوا العذاب, جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے, جہنم سامنے ہوگی, جہنم کی آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے, جہنم کی آواز ہوگی, جہنم کی شعلہ نوائی ہوگی. اس کو دیکھ کر, جہنم کے عذاب کو دیکھ کر, جہنم کی آوازوں کو سن کر, اس وقت یہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں, ایک دوسرے سے بری ہو جائیں گے. اللہ فرماتی وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور جب عذاب کو دیکھیں گے, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, سارے اسباب ختم کر دیے جائیں گے, سارے رشتے قطع ہو جائیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا. اس وقت اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی یہ کام آئیں گے, یعنی اعمال صالحہ, حضور کی سنت پہ عمل کرنا, اولیاء و صحابہ و اہل بیت کی محبت اس وقت شفاعت کروائے گی. جس کا ایمان ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ آج دنیا میں لوگ شرک کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, پاؤں کو چومتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں, کتنی کتنی نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی لیتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, جہنم سامنے ہوگی, اور اس وقت ورأوا العذاب, جب یہ عذاب کو دیکھیں گے,
ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تبرأ الذین اتبعوا، جن لوگوں کی اتباع کی گئی یہ برات کا اعلان کریں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، ورأوا العذاب، اور عذاب کو جب دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے، سارے طریقے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ، کلمہ طیبہ، درود پاک، اللہ کے نبی کی پیروی، صحابہ و آل بیت و اولیاء کی محبت کام آئے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ برات کیسے کریں گے، ان کے الفاظ اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ آج یہ لوگ جو غیر اللہ کے کہنے پہ چلتے ہیں، اللہ کے غیر سے سجدے کرتے ہیں، غیر سے مانگتے ہیں، کل جب قیامت کے دن یہ برات کا اعلان کریں گے، اس وقت یہ مانگنے والے لوگ، یہ سجدے کرنے والے لوگ، یہ مشرک لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے اتباع کی ہے وہ کہیں گے، جب ظاہر ہے ان کو پتہ چلے گا کہ جن پہ ہمیں بڑا مان تھا، آج تو وہ برات کا اعلان کر گئے، آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں علیم بذات الصدور، اس دن کا نقشہ قرآن میں بیان کر دیا۔ لو ان لنا کرۃ، اس دن یہ کہیں گے کاش اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کاش اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، فنتبرأ منہم، ہم بھی ایسے ہی ان سے دور رہیں گے، کما تبرؤوا منا، جس طرح آج یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے آج دنیا میں وقت ہے، شرک کو چھوڑ دو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے؟ زور سے سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت صرف، زور سے عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے غیر کے سامنے پیشانی نہیں جھکنی۔ جو لوگ جھکاتے ہیں قیامت کے دن یہ دور کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو، اللہ ان کے کرتوتوں کو حسرات علیہم، حسرت بنا کر دکھاتے ہیں۔ یہ حسرت ہی ہے نا، قیامت ایک بندہ کسی کے در پہ جاتا ہے، ساری زندگی وہیں پہ کھپا دیتا ہے، ساری زندگی وہیں پہ لگا دیتا ہے، وہیں پہ اس کو سجدے بھی کرتا ہے، وہیں پہ اس کے پاؤں بھی چھومتا ہے، اس سے ہر مشکل بھی حل کرواتا ہے۔ قیامت کا دن ہو، وہ اس کو دور کر دے، وہ اس کو دھتکار دے، وہ اس کے کام نہ آئے، اس کی برات کا اعلان کر دے، تو یہ کتنی بڑی حسرت ہوگی۔ اللہ کے قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے، کل قیامت کے دن کی حسرت سے، کل قیامت کے دن کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج دنیا کے اندر شرک چھوڑ دو، توحید والا عقیدہ اپنا لو، مان لو کہ عبادت صرف، زور سے عبادت صرف، مشکل کشا صرف اللہ کے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے، اللہ کے غیر کے سامنے اس نے نہیں جھکنا۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت میرے آقا کے دور میں مشرکین ایک اور بات بھی کیا کرتے تھے، جب انہیں دعوت دی جائے لوگوں غیر کے در پہ نہ جھکو، لوگوں ان سجدوں کو نہ، ان بتوں کو نہ پوجو، بت رکھ کر ان کے سامنے، جس طرح آج کل یہ ہندو کرتے ہیں، اپنے گرو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کر نیچے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کا مشرک بتوں کے سامنے ایسے جھکتا اور اس سے اپنی
کامیابیاں مل جائیں۔ لوگوں نے ایک اور بات کہنا شروع کر دی، کہنے لگے چلو ہم جہنم میں چلیں گے، معاذ اللہ ہم جہنم میں جائیں گے، ایک نہ ایک دن ہم نکل بھی جائیں گے، ایک نہ ایک دن ہمیں نکال بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے قرآن نے ان کا یہ وہم بھی دور کر دیا، اللہ کے قرآن نے ان کے دماغ سے یہ بات بھی دور کر دی۔ اللہ کے قرآن نے واضح الفاظ ذکر کر دیے، ایسا نہیں ہو سکتا ایک بندہ ساری زندگی شرک کرتا رہے اور شرک کی عادت میں ہی مر جائے اور پھر وہ کہے کہ مجھے جہنم سے نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، زور سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے